خوش آمدید. آج ہم ایک کافی ذاتی اور اہم سفر کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ دودھ ادیب کے تجربات ہیں. جی بالکل. ہمارے پاس ان کے ایک یوٹیوب انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے جس میں وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں، یعنی نیشن آف اسلام سے اصل اسلام کی طرف منتقلی کی. اور اس دوران جو انہوں نے سیکھا وہ بھی. ہاں، اور اس میں جو اسباق ہیں وہ سب. بالکل. یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے. اس میں تاریخ ہے، سماجی پہلو ہیں، مذہبی نظریات کا فرق ہے اور ذاتی تبدیلی ہے. صحیح. تو ہمارا مقصد ہے کہ اس گفتگو سے جو اہم نکات ہیں، جو انسائٹس ہیں، وہ نکالیں. خاص طور پر نیشن آف اسلام اور اصل اسلام میں فرق جو ادیب کے تجربے سے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے. دودھ ادیب نیو جرسی میں پلے بڑے، نیو یارک کے پروجیکٹس میں. گھر کا ماحول عیسائی تھا، والدہ بہت مذہبی تھیں، والد الاباما سے تھے اور انہوں نے وہاں آپ نے جیسے بتایا بہت زیادہ نسلی امتیاز دیکھا تھا. جی ہاں، اور یہ پس منظر بہت بہت اہم ہے. والد کے ساتھ جو ہوا، مطلب وہ جو بتاتے ہیں کہ لوگ ان کی یونیفارم کے پیچھے دم ڈھونڈتے تھے، یا انہوں نے لنچنگ دیکھی، کراس جلتے دیکھے. اس نے ان پر گہرا اثر چھوڑا. اور شاید اسی وجہ سے بعد میں جو نیشن آف اسلام کا نظریہ تھا نا، سفید آدمی شیطان ہے والا، جی وہ پوری طرح متفق نہ بھی ہوں، لیکن انہیں ایک طرح سے سمجھ آتا تھا کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے. اچھا. اس زمانے میں بہت سے سیاہ فام امریکیوں کے لیے نیشن آف اسلام صرف مذہب نہیں تھا. یہ ایک طرح سے سماجی شناخت تھی، عزت نفس کی بحالی تھی، حقوق کی بات تھی. صحیح. اور پھر وہ 14 سال کے تھے جب وہ واقعہ پیش آیا. 2 لوگ بو ٹائی پہنے ہوئے ان کے دروازے پر آئے. جی، محمد اسپیکس اخبار بیچنے. ہاں، اور انہوں نے پوچھا، کیا آپ آزادی، انصاف، برابری، پیسہ، اچھے گھر، یہ سب چاہتے؟ اور ادیب نے فوراً کہا ہاں. بالکل. لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوچا سمجھا مذہبی فیصلہ نہیں تھا. نہیں، بالکل نہیں. ان کے مطابق شاید ان کے ذہن میں بس یہ تھا کہ بھائی کچھ پیسے کمانے کا موقع مل جائے گا. اچھا. انہوں نے وہ فارم لیا، اخبار سے بھرا، شکاگو بھیج دیا اور بس وہ رجسٹر ہو گئے. ڈیوڈ 19X. یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ والد کا رد عمل اپنے تجربات کی وجہ سے نسبتاً ٹھیک تھا. ہاں، مطلب انہوں نے مخالفت نہیں کی. انہیں وہ سفید آدمی شیطان ہے والی بات کچھ سمجھ آتی تھی، لیکن وہ خود تنظیم کو پیسے دینے یا ٹیمپل جانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. اور والدہ زیادہ محتاط تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی کیا کہیں دلچسپ موڑ لیتی ہے. ادیب اپنی اخلاقی پرورش کا ذکر کرتے ہیں. جی ہاں، بہت زور دے کر کہ وہ بہت اچھے ماحول میں پلے بڑے، کبھی گالی نہیں دی، سگریٹ نہیں پی، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا. وہ کہتے ہیں 70 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، کوئی ان پر ان چیزوں کا الزام نہیں لگا سکتا. زبردست. اور یہی پس منظر ہے جس کی وجہ سے وہ تضاد اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے، جس کا انہیں نیشن آف اسلام میں سامنا کرنا پڑا. کیسا تضاد؟ دیکھیں، وہ بہت احتیاط سے یہ کہتے ہیں کہ تنظیم نے خود جرائم نہیں سکھائے. مطلب نیشن آف اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ نہیں تھا. اچھا. لیکن ان کا واسطہ تنظیم کے اندر ایسے لوگوں سے پڑا جو بظاہر ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تھے اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے. بالکل. انہوں نے جعلی کرنسی بنانے کا ذکر کیا، منشیات ہیں، کوکین، ہیروئن، بینک ڈکیتی، بھتہ خوری، یہ سب انہوں نے وہیں تنظیم کے لوگوں سے سنا یا جانا. جی. ایک واقعہ تو خاص طور پر حیران کن ہے جو انہوں نے بتایا. کون سا والا؟ جس دن انہیں اپنا ایکس ملا، مطلب وہ باقاعدہ رکن بن گئے. اچھا، اسی دن وہ ٹیمپل سے نکلے، پاس ہی شباز ریسٹورنٹ تھا، وہاں گئے. وہاں نیشن کے 2 اور ممبر ملے. انہوں نے پوچھا، کیا آپ عزت مآب ایلیجا محمد کی مدد کرنا چاہیں گے؟ اب یہ نئے رکن بنے تھے، فوراً کہا جی بالکل. اگلے دن وہ لوگ ملے اور انہیں 10 فوائلز دیں $10 والی کوکین کی بیچنے کے لیے. لا حول ولا قوت. پہلا دن تھا ان کا تنظیم میں. پہلا دن. وہ کہتے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا یہ ہے کیا. یہ تو بہت ہی پریشان کن بات ہے، خاص طور پر ایک نوجوان کے لیے جو شاید کسی اچھے مقصد کے لیے شامل ہوا ہو. صحیح. تو یہ تو ہوئے عملی تضادات، لیکن ایک بنیادی نظریاتی اختلاف بھی تھا جس پر ادیب بہت زور دیتے ہیں. آپ یقیناً اللہ کے تصور کی بات کر رہے ہیں. بالکل. ادیب اصرار کرتے ہیں کہ نیشن آف اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک انسان تھا، یعنی ماسٹر فرد محمد. کیا واقعی؟ جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ تنظیم کا کوئی رکن اس سے انکار نہیں کرے گا.
آج بھی ان کے خطبات میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن یہ اصل اسلام کے تصور توحید کے بالکل برعکس ہے۔ توحید یعنی اللہ کی مکمل وحدانیت، یکتائی، کہ وہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ناقابل مسالت اختلاف ہے۔ تو پھر اس ماحول سے، ان نظریات سے اصل اسلام کی طرف منتقلی کیسے ہوئی؟ یہ تبدیلی کب شروع ہوئی؟ یہ تبدیلی اصل میں شروع ہوئی ایلیجا محمد کے انتقال کے بعد، جب ان کے بیٹے وارث دین محمد نے قیادت سنبھالی۔ اچھا۔ وارث دین محمد نے ایک اب کہہ لیں شعوری کوشش کی۔ انہوں نے نیشن آف اسلام کو سنی اسلام کے جو مرکزی دھارے کے عقائد ہیں ان کے قریب لانے کی کوشش کی۔ اور یہ کوشش عملی طور پر کیسے کی گئی؟ ادیب بتاتے ہیں کہ وارث دین محمد نے کم از کم 2 یا 3 بار اجتماعی شہادت کا اہتمام کیا۔ اجتماعی شہادت مطلب شکاگو ہیڈ کوارٹر سے پورے ملک میں فون لائنز کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور ہزاروں لوگوں نے ایک ساتھ وارث دین محمد کے پیچھے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ واہ! دودھ ادیب خود بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس طرح اسلام قبول کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ کیا یہ صرف اجتماعی سطح پر ہو رہا تھا یا ذاتی طور پر بھی کوششیں ہوئیں؟ آپ نے لوئس فرقان کا بھی ذکر کیا تھا۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ 1985 میں حج پر دودھ ادیب ان 3 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے لوئس فرقان کو، جو اس وقت حج پر تھے اور بعد میں انہوں نے نیشن کو دوبارہ منظم کیا، جی، انہیں براہ راست اصل اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ ادیب بتاتے ہیں فرقان بس میں ان سے 2 سیٹ پیچھے تھے، مینا میں نماز بھی ساتھ پڑھی۔ اور امریکہ واپس آ کر فرقان نے ذکر بھی کیا تھا ان آرتھوڈاکس مسلمانوں کا جنہوں نے انہیں نیشن چھوڑنے کو کہا تھا۔ تو کوششیں ذاتی سطح پر بھی ہو رہی تھیں۔ تو جب یہ تبدیلی آئی، مطلب جب دودھ ادیب نے اصل اسلام قبول کر لیا، تو ان کی زندگی میں سب سے بڑی، سب سے بنیادی تبدیلی کیا تھی؟ کیا محسوس کیا انہوں نے؟ ان کے اپنے الفاظ میں سب سے اہم چیز تھی عقیدے کی درستی، عقیدے کی صفائی۔ عقیدے کی صفائی، جی، ان کا ماننا ہے کہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جیسے اللہ کو انسان مان لینا، یہ ہمیشہ ذہنی الجھن پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بے ترتیبی، ایک ڈسکمبوبولیشن آ جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کے برعکس توحید یعنی اللہ کی خالص وحدانیت، اس کی یکتائی پر پختہ یقین، اس نے ان کی زندگی میں ایک واضح ساخت، ایک تنظیم، ایک ذہنی سکون پیدا کیا۔ یعنی ایک کلیئر سٹرکچر آ گیا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں توحید کے بغیر انسان چاہے کتنا ہی کامیاب ہو جائے، وہ اندر سے الجھا رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی عقیدے کی بات۔ عملی زندگی میں اخلاقیات میں کیا فرق پڑا؟ انہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت اہم تھا۔ ان کے لیے یہ بات بہت متاثر کن تھی کہ اسلام صرف عبادات نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے، اور اس کی بنیاد پیغمبر اسلام کا بہترین نمونہ ہے۔ کوئی خاص مثال؟ جی، وہ خاص طور پر جانوروں کے ساتھ سلوک کا واقعہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک گھوڑے کو دیکھا جس کے چہرے پر داغا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے جانوروں کو بچھلے سر پر داغنے کا رواج شروع ہوا جو آج تک ہے۔ واقعی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کردار بناتی ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح جنگ کے اصول، پھلدار درخت نہیں کاٹنے، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اس پر حملہ نہیں کرنا۔ جی، یہ اصول وہ عمر مختار کی مثال دیتے ہیں فلم دی لائن آف دی ڈیزرٹ سے۔ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان بدلہ نہیں لیتا، ظلم نہیں کرتا، بلکہ اپنے نبی کی تعلیمات پر چلتا ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے اصل اسلام کی عظمت کو واضح کر رہی تھیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں تھا، چیلنجز بھی آئے ہوں گے۔ ادیب خود اپنی 5 بڑی غلطیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان میں سے ایک بہت اہم تھی۔ جی، وہ مالی طور پر خود مختار نہ بننے کو، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کو اپنی ایک بہت بڑی غلطی مانتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ انہوں نے تقریباً 47-48 سال دعوت کے کام میں لگا دیے، لیکن اس دوران کوئی مستقل ہنر، کوئی اسکل یا ٹریڈ سیکھنے یا مالی استحکام پر توجہ نہیں دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ کا کام کر رہے ہیں تو ہاں، کہ اللہ کافی ہوگا، جسے وہ اب ایک غلط فہمی کہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بعد کی زندگی میں، خاص طور پر جب خاندان کی ذمہ داریاں بڑھیں، کفالت کے حوالے سے انہیں بہت مشکلات آئیں۔ اوہ! وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دعوت کا کام بھی اپنی مرضی سے، اپنی شرائط پر نہیں کر پائے، انہیں سمجھوتے کرنے پڑے۔ یہ تو بہت اہم سبق ہے۔ بہت اہم،
وہ یہ شیئر کرتے ہیں کہ دین کی خدمت ضروری ہے، لیکن دنیاوی ذمہ داریاں، خاص طور پر معاشی استحکام، اس میں توازن رکھنا لازمی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ بالکل۔ انہوں نے اس حوالے سے کوئی مثالیں بھی دی ہیں نبی کی یا صحابہ کی؟ جی، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سنایا، جب نبی نے انہیں سارا مال صدقہ کرنے سے روکا۔ ہاں، کہ اپنے وارثہ کو خوشحال چھوڑنا بہتر ہے۔ جی، انہیں محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے۔ پھر وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے سب کچھ دے دیا، لیکن ان میں وہ صلاحیت تھی کہ وہ اگلے دن جا کر کما سکتے تھے۔ یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ادیب کے اپنے والد جو ماسٹر پلمبر تھے، وہ انہیں کہتے رہے کہ بیٹا کوئی ہنر سیکھ لو، اوہ، لیکن جوانی کا جوش تھا، انہوں نے کہہ دیا نہیں جی، سفید آدمی شیطان ہے، میں نے کالج نہیں جانا۔ اب وہ اس پر پشیمان ہیں۔ تو گویا سبق یہ ہے کہ جو اہم ترین چیزیں ہیں ان کو اہم چیزوں پر فوقیت دینی چاہیے، اور خاندان کی کفالت وہ اہم ترین ذمہ داری ہے۔ بالکل، ان کا نقطہ یہی ہے کہ مالی کمزوری نے نہ صرف انہیں ذاتی طور پر نقصان پہنچایا، بلکہ دعوت کے کام کو بھی محدود کر دیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر کہ اسلام کے بارے میں انہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ایک لفظ میں، اللہ کی وحدانیت اور یکتائی، وننس اینڈ یونیکنیس آف گاڈ۔ اس کی وضاحت کریں گے؟ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی اپوزٹ نہیں، جیسے کچھ مذاہب میں خدا کے مقابلے میں شیطان کا تصور ہے۔ اللہ یکتا ہے، بے مثال ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ انہوں نے اس کی تفسیر بھی ریکارڈ کروائی ہے۔ اور پسندیدہ حدیث؟ وہ حدیث جس میں بھائی چارے کا ذکر ہے، لیکن ایک اہم اضافے کے ساتھ۔ کون سی؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں تک تو عام طور پر سنی جاتی ہے۔ جی۔ وہ کہتے ہیں اس میں ایک اضافہ ہے، من الخیر۔ من الخیر۔ جی، وہ کہتے ہیں یہ اضافہ بہت ضروری ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں اپنے بھائی کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ نہیں، یہ صرف نیکی کے کاموں میں ہے، مثبت بھائی چارہ۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ دعوت کے طریقے پر بھی ان کے خیالات کافی واضح ہیں اور شاید کچھ لوگوں کے لیے تنقیدی بھی ہوں۔ ہاں، وہ اس معاملے میں بہت آپ کہہ لیں سخت موقف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دعوت کا بہترین بلکہ بنیادی طریقہ قرآن سے شروع کرنا ہے۔ قرآن سے؟ جی، ان کے نزدیک یہ جو رواج ہے کہ دعوت کے لیے بائبل یا دوسری کتابوں کا بہت زیادہ حوالہ دیا جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ان کے زمانے میں یہودی، عیسائی سب موجود تھے۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہی سب کے لیے جواب موجود ہے، اسی سے بات شروع کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آج کل طریقے ہیں جیسے میوزک استعمال کرنا یا بڑے عوامی مقامات پر نماز پڑھ کر توجہ حاصل کرنا، وہ ان کو دعوت کا مستند طریقہ یعنی منہج نہیں سمجھتے۔ اچھا۔ ان کا ماننا ہے کہ دعوت کا ایک طے شدہ طریقہ ہے جو نبی نے سکھایا، صحابہ نے اپنایا۔ یہ میوزک وغیرہ یا ٹائمز اسکوائر میں دکھاوے کی نماز، یہ اس طریقے کا حصہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو وہ عبادت تھی، دعوت کا ذریعہ نہیں۔ بالکل، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کلمہ سکھائیں تو پہلے لا الہ پر زور دیں، یعنی نفی پر۔ پہلے یہ بتائیں کہ اللہ کیا نہیں ہے، اس کے بعد الا اللہ یعنی اس بات کی طرف آئیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ ترتیب ہے۔ جی۔ ایک اور اہم بات انہوں نے لفظ اسلام کے معنی کے بارے میں کہی۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام امن لاتا ہے، پیس لاتا ہے، جی، لیکن لفظ اسلام کا بنیادی مطلب امن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ عربی فعل اسلم یسلم اسلامن سے ہے، جس کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، فرما برداری اختیار کرنا، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، سبمیشن۔ سبمیشن۔ جی، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ریورٹ، کنورٹ یا ایمبریس اسلام کے بجائے قرآن کا لفظ استعمال کریں، اسلمہ، سبمٹ۔ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ بالکل۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ دودھ ادیب کی یہ گفتگو یہ ایک لمبے پیچیدہ سفر کی کہانی ہے، نیشن آف اسلام میں شمولیت سے لے کر اصل اسلام کی سمجھ اور پھر اسے اپنانے تک۔ جی، اس میں نظریاتی وضاحتیں ہیں، عملی زندگی کے تضادات کا سامنا ہے، اور پھر زندگی کے بہت اہم سبق ہیں، خاص طور پر عقیدے کی پختگی اور مالی ذمہ داری کا سبق۔ بالکل۔ اور ان کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کس طرح؟ کہ کسی انسان کے ذاتی تجربات، اس کے سماجی حالات، یہ سب اس کے عقائد بنانے اور بدلنے میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جب کسی کے بنیادی عقائد بدلتے ہیں، جیسے ہاں توحید کو اپنانے سے ہوا، تو یہ تبدیلی اس کی پوری زندگی کو، اس کے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو، اس کی ترجیحات کو کیسے نئی شکل دیتی ہے۔ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ غور طلب پہلو ہے۔ یقیناً ان نکات پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیں۔